السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے قابل احترام سامعین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عمل کی اصلاح فرمائے اور وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اجر و ثواب یا جن کا بہتر اجر و ثواب دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی نافرمانی سے، اپنی معصیت سے بچائے اور سدا صراط مستقیم پر گامزن رکھے، دنیا اور آخرت کے ہر شرور، ہر فتنے سے مامون اور محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور خوف بٹھا دے، ہم سب کو ہدایت دے، پاک دامنی دے اور مالداری عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں بلند ترین، اعلیٰ ترین مقام اور رتبہ عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آج کا عنوان ہے لوگوں کو تعلیم دینا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ سامعین اور جسے اللہ تعالی نے اخلاص نیت کے ساتھ دین کی تعلیم دی ہے اور اسی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا جسے دین کی تعلیم دینے کا موقع میسر فرمایا ہے، جس کے ہاتھ پر یا جس کی تعلیم سے کروڑوں کی مستقبل کی زندگیاں سدھرتی ہیں، جس کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالی کو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، جس تعلیم کے ذریعہ لوگ یہ جان پاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کا حق کیا ہے۔ دین کی تعلیم دینا یا دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ وہ مشغلہ اور وہ پیشہ ہے جس پر اللہ تعالی نے اجر عظیم دینے کا سچا وعدہ فرمایا ہے۔ دین کی تعلیم دینا یہ وہ نیک عمل ہے جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم خیر امت ہو،
تم ایک بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ گویا اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اپنی خدمت کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور خیر امت کا بہترین لقب اس لیے ملا ہے کہ تمہارے اندر بیک وقت دو وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو خوبیاں نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر، اولیاء کے اندر، ابرار کے اندر، صلحائے امت کے اندر، نیکوکاروں کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ دونوں خوبیاں کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم معروف، بھلائی، اچھائی، نیکیاں، اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتے ہو، تم بھلائی کی تعلیم دیتے ہو، تم خیر کی طرف بلاتے ہو، تم خیر کی دعوت دیتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری خوبی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس عقیدے سے، ہر اس راستے سے لوگوں کو باز رکھتے ہو، لوگوں کو منع کرتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو جو اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں غیر قابل قبول، گھناؤنا اور ناپسندیدہ ہے۔ سامعین کرام، لوگوں کو بھلی بات کی تعلیم دینا، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، لوگوں کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، ان گراں قدر قیمتی عملوں میں سے ہے جن کا اجر اور ثواب اور اچھا بدلہ وفات کے بعد، مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ آدمی مر گیا، اب وہ دنیا میں آ کر کوئی نیکی نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ تعالی نے اخلاص نیت کے ساتھ بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور وہ اپنے اس عمل میں مخلص تھا، فرمان رسول کا مطیع اور فرما بردار تھا، احتساب نفس کرتا تھا، تو اس کے اس دنیا کے اندر 20 سال، 30 سال، 15 سال، 50 سال، 60 سال جو اس نے دین کی تعلیم دی ہے امت محمدیہ کو، امت محمدیہ کے مردوں کو، امت محمدیہ کی عورتوں کو، امت محمدیہ کے بچوں کو، چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت، وہ مر گیا، اب قبر سے آ کر دین کا ایک مسئلہ نہیں سمجھا سکتا، لیکن جو اس نے اپنی پوری زندگی میں دین کی تعلیم اخلاص نیت کے ساتھ دی ہے، خیر کو پھیلایا ہے، بھلائی کا حکم دیا ہے، برائی سے روکا ہے، اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ اجر و ثواب اور نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رہے گا۔ قربان جائیے، قربان جائیے، دینی علم حاصل کرنے پر
اور حاصل کرنے کے بعد ذمہ داری کا احساس کر کے دین کو لوگوں تک پہنچانے پر، دین کی تعلیم دینے پر کتنا بڑا اللہ تعالی کا احسان اور کرم ہے، جسے اللہ تعالی نے دین کی تعلیم سے مزین آراستہ اور پیراستہ کیا اور اسے توفیق دی لوگوں کو دین کی تعلیم کے ذریعہ جو مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا۔ یہ دو ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، علم شریعت، علم دین، علم قرآن، علم سنت کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، علم دین کو لوگوں تک پھیلانا، اور یقیناً علم دین لوگوں تک پھیلانا یہ بہت ہی اللہ تعالی کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد ان بہتر عبادتوں میں سے جن کے ذریعہ اللہ تعالی کی نزدیکی، اللہ تعالی کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا اور اسے دوسروں کو سکھانا بھی اسی میں سے ہے۔ ایک بندے کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ ان فرض اور واجب عبادتوں کی ادائیگی کرے جو اللہ تعالی نے اس کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دین کی تعلیم دینا، دینی علم کو پھیلانا، حسب حاجت، حسب ضرورت، حسب موقع اور محل کبھی فرض عین ہو جاتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آج کے اس سماج میں دیکھا جائے، مسلمانوں کے اندر، مسلمان مردوں کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر جو دین کے بارے میں، دین کی اساسی اور بنیادی چیزوں کے بارے میں، دین کے عقائد کے بارے میں، دین کے مسائل کے بارے میں جو جہالت، نادانی، ناسمجھی پائی جاتی ہے، اگر اسے دیکھا جائے تو آج علماء کرام پر حسب استطاعت اور سارے لوگوں پر علم دین کا پھیلانا فرض عین اور فرض کفایہ کے درجے تک پہنچ جا سکتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد ان بہترین عبادتوں میں سے جن کے ذریعہ ایک بندہ، ایک بندی اللہ تعالی کی قربت حاصل کر سکتی ہے یا قربت حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے دین کی تعلیم، شریعت کا علم حاصل کرنا، دین کا علم اور جانکاری اور سمجھ حاصل کرنا اور اسے سکھانا ہے۔ اور یہاں ہم لوگوں کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ من یرد اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر اور بھلائی پسند فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ، دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، علم کی فضیلت، علماء کرام کی فضیلت، علم سیکھنے کی برتری اور علم دوسروں کو سکھانے کی برتری آپ جیسے ہوشیار لوگوں سے برتری ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے اور عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ صحابہ کرام کی زندگیوں پر ایک اچٹتی، سرسری، طائرانہ نگاہ ڈالیں۔ آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر تک
علماء کرام سے بھی میں مخاطب ہوں. سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں، پھر علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں، طلباء اعظام سے بھی مخاطب ہوں، مولویوں سے بھی مخاطب ہوں، عوام سے بھی مخاطب ہوں. اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے ساتھ اس اونچے رتبے والے، اس بلند اعلیٰ عرفہ عظیم مقام اور حیثیت والے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دھیان دیں، جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا، جو بہت بعد میں اسلام لائے تھے، لیکن اللہ تعالی کی توفیق سے، اس کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی تھیں. اللہ کی اجازت سے 1400 سال سے لے کر آج اکثر و بیشتر مسلمان ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں. 1400 سال سے لے کر کے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب سے حدیثیں مرتب کی گئی، لکھنا شروع ہوا، صحابہ کرام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا. اکثر و بیشتر مسلمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح احادیث کو پڑھتے ہیں، اور اس اجر و ثواب کے بارے میں تھوڑا سا دھیان دیں، جو کہ اللہ کی اجازت سے 1400 سال سے لے کر اب تک، بلکہ روز قیامت تک ان سے منقطع نہ کٹنے والا، منقطع نہ ہوا یہ عمل، یہ منقطع نہ ہوا، ان سے نہیں کٹا اور نہ ہی آگے کٹے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی حدیثوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے لیا، سیکھا، حفظ کیا، کتنے دنوں سے وہ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، ان سے دینی مسائل لیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نشان راہ ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حدیثوں کو بیان کیا، ڈیلی، روزانہ، جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہوں گے، جہاں بھی دعوت و تبلیغ کا عمل انجام دیا جاتا ہوگا، جہاں بھی مدارس کے اندر، معاہد کے اندر اور جامعات کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی ہوگی، یہ بخاری شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ ابو داود ہے، یہ سنن ترمذی ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ دارقطنی ہے، یہ مسند بن احمد بن حنبل ہے، یہ بیہقی ہے، وغیرہ وغیرہ. جتنی حدیث کی کتابیں، چاہے مدرسوں کے اندر، چاہے گھروں کے اندر، چاہے خطبہ جمعہ کے اندر، چاہے درس و تدریس کے اندر، یا دعوت و تبلیغ کے اندر، یا مسئلے اور مسائل کے بیان کرنے میں جتنی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، پڑھی جا رہی ہیں. ابو ہریرہ کی وفات ہو چکی، ان کے اکاؤنٹ میں، نیک اعمال میں اور ان کے حسنات میں، ان کی نیکیوں میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور اسی طریقے سے علماء کرام جتنے بھی علماء کا نام آپ کو معلوم ہے، چاہے علماء صحابہ ہوں، چاہے علماء تابعین ہوں، اور چاہے علماء تبع تابعین ہوں، یا ان کے بعد کے ادوار کے لوگ ہوں، یا آج تک یا قیامت تک جتنے علماء پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل علم کی حفاظت فرمائے شیطان کے شر سے، شیطانی مزاج لوگوں کے شر سے، اور ان کے نفس کے شرور اور فتنوں سے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرمائے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ اور غور کریں کہ ان علماء اور محدثین کے اجر و ثواب کے سلسلے میں دھیان دیں
جنہوں نے ان حدیثوں کی کتابوں کو اکٹھا کیا، تدوین کی، لکھا، پڑھا، پڑھایا، ان کی شرح کی، ہمیشہ اس کے لیے علم باقی رکھنے کا ایک ذریعہ، ہمیشہ اس کے لیے دین کے علم باقی رکھنے کا ذریعہ، اسے لکھنا، لوگوں کے لیے پھیلانا، علم کو لکھنا، حدیثوں کو لکھنا، فقہی مسائل کو لکھنا اور اسے لوگوں تک پھیلانا، چاہے مختصر کتاب کے ذریعہ ہو، چاہے بکلیٹ کے ذریعہ ہو، چاہے پمفلٹ کے ذریعہ ہو، یہ سب وہ عمل ہے جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد جاری رہتا۔ اب ابو ہریرہ کو دیکھ لیجئے، کب ان کی وفات ہوئی ہے اور قیامت تک جب تک ان سے مروی روایتیں، عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لیجئے، ابو سعید خدری کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، سیکھا و بیان کیا، قیامت تک ان کا اجر و ثواب جاری اور ساری رہے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ دین کا علم حاصل کر کے اسے پھیلا کر کے اپنے لیے ہم زاد آخرت اور توسع راہ جاری کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عظیم ترین محبوب ترین عمل ہے جس کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے واجبی اعمال میں مشغول ہوں، یا ہمارے پاس اتنی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں جمعہ کا خطبہ دے سکوں، پڑھا سکوں، کتابیں لکھ سکوں، تو میں یہ فضیلت کیسے حاصل کروں؟ میں علم پھیلا کر اپنے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کو کیسے جاری رکھوں؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت کی راہ کو کشادہ تر بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ درس و تدریس کا کام نہیں کر سکتے، آپ خطبہ جمعہ نہیں دے سکتے، آپ دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ بکلیٹ، لٹریچر، کتابیں نہیں تالیف و تصنیف کر سکتے، نہیں ترجمہ کر سکتے، تو کیا آپ کے لیے میدان نہیں ہے؟ آپ دین کی قابل اعتماد کتابیں خریدیے، اسے مفت بانٹیے، آپ دین کی کتابیں چھاپیے اور اسے فری بانٹیے، آپ کسی عالم دین مدرسے میں جائیے اور عالم دین کی تنخواہ کی ذمہ داری لے لیجئے، کسی طالب علم کے مصروفات اور اخراجات کی ذمہ داری لے لیجئے، مدرسہ بنا دیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو ساتھیو، دین کا علم پھیلاؤ، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جتنا ہی دین کا صحیح علم پھیلے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی شیطان ذلیل ہوگا، اتنا ہی کفر ٹوٹے گا، اتنی ہی بدعقیدگی ختم ہوگی، اتنی ہی حیوانیت، درندگی، بے حیائی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن جب خاص طور پر مسلم سماج کے اندر سے دین کے علم حاصل کرنے کا ذوق ختم ہو جائے گا، دین کے علم کے پھیلانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، یا دین کا علم حاصل کرنے لگیں گے، مقصد دنیا حاصل کرنا ہو، یا دین کو پھیلانا شروع کریں گے، مقصد بھاری بھرکم تنخواہ ہو یا بھاری بھرکم تحفے ہوں یا خالص مقصد دنیا ہو، تو دین کا بیڑا تو کوئی غرق نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ قوم مسلم کے اندر جتنی ہی دین کے بارے میں جہالت، ناسمجھی، لا علمی پھیلے گی، اتنی ہی مسلم سماج کے لوگ راہ حق سے، جادہ حق سے منحرف ہو جائیں گے اور بھٹک جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ایک حدیث جو میں کئی بار سنا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں خود
بار بار پڑھنے اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس کو آپ نے 2-3 دن پہلے درس میں سنا تھا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ جس کے بارے میں بتا چکا ہوں، دوسرا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، تیسرا نیک لڑکا جو والدین کی وفات کے بعد دعا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو مرنے کے بعد اپنے ثواب کو جاری رکھنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے دینی علم کو حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پھیلانا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز ہم اور آپ جان لیں، جو آیت کریمہ میں نے شروع ہی میں تلاوت کی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلانا منہج طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، یہ ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت دی تھی اور اللہ تعالی کی طرف بلایا تھا۔ بات یا اللہ تعالی کی طرف بلانا، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنے مشن کی طرف نہیں، اپنی سوچ اور فکر کی طرف نہیں، اپنے بدعتی طریقوں کی طرف نہیں، اپنے بدعتی راستوں کی طرف نہیں۔ کس کی طرف بلانا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف بلانا ہے۔ اور بلانے کا طریقہ، منہج، سلیقہ اللہ کی طرف دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ علم دین پھیلانے کا ایک مستند، بہترین، بااثر، نفع بخش ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ جو عمل، جو وظیفہ، جو پیشہ نبیوں اور رسولوں کا پیشہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ کس کا وظیفہ، کس کا عمل اور کس کا پیشہ ہے؟ یہ نبیوں کا پیشہ ہے، رسولوں کا پیشہ ہے۔ یہی یہ بات بھی اخذ کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب نبیوں کا پیشہ، رسولوں کا پیشہ اور وظیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، تو ہمیں بھی دعوت کا اسلوب، دعوت کا طریقہ اور دعوت کا منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ فصلت آیت نمبر 33 ذرا آپ غور کیجئے اور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ بھلی اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالی کی طرف بلائے، اللہ تعالی کی طرف دعوت دے، ساتھ ہی ساتھ اور نیک کام کرے، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے
اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ نبیوں کا پیشہ ہے، رسولوں کا پیشہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، علم دین حاصل کر کے دعوت دے کر ہمیں اپنے رشتے کو نبیوں سے مضبوط کرنا چاہیے، اور دعوت کا اسلوب اور طریقہ اور اسی چیز کی دعوت دینی چاہیے جس دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی سامعین کرام بہت ہی بڑی اہمیت، فضیلت ہے، جس سے دعوت دینے والے اور جنہیں دعوت دی جا رہی ہے، داعی اور مدعو دونوں، دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں غفلت میں ہیں۔ دعوت دینے والے بھی لاپرواہی کے شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لاپرواہیوں کو ختم کرے، اور جنہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی سستی اور لاپرواہی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سستیوں کا بیڑا غرق کرے اور انہیں دعوت جو دی رہا ہے اس کے سننے، سمجھنے، عمل کرنے میں چست کر دے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کسی کی رہنمائی کی، کسی کو صحیح راستہ سکھایا اور بتایا، اور وہ راہ راست سچے راستے پر ہو گیا، تو یاد رکھیے اس کی نماز، اس کی تسبیح، الغرض اس کے سارے نیک اعمال